الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سبق نمبر 7 کے اندر ہم نے زبر زیر پیش کے بارے میں تھوڑا سمجھا تھا اور اس کے اندر مشق کرائی گئی تھی صرف اور صرف زبر کی، تو جس میں ہم نے بتایا تھا کہ زبر جب ہم ادا کرتے ہیں تو منہ اور آواز دونوں کیا ہے کھول جاتی ہیں، کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے الف زبر آ، اس طریقے سے۔ تو اب جو ہمیں مشق کرنی ہے، جو سبق نمبر 8 کے اندر ہمیں مشق کرائی جائے گی اور ہمیں کوشش کرنی ہے وہ زیر کی۔ تو زیر کی آواز کیا ہے، وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، نیچے کو گرائی جاتی ہے، جیسے الف زیر ای۔ باقی زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں؟ حرکت، یعنی جس پر حرکت ہو اس پر یعنی کسی پر بھی زبر زیر پیش ہو تو تمام لفظوں کو کیا ہے، حرکت والا لفظ یعنی متحرک حرف کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو سمجھا تھا سبق نمبر 7 کے اندر، تو مشق بھی کرائی گئی تھی، جن حضرات نے نہ سنا ہو وہ سن لیں۔ تو اب اس میں کیا ہے، سبق نمبر 8 کے اندر زیر کی مشق کرائی جائے گی، تو غور سے سنیں اور ایک مرتبہ چلا کر رکھ دیں، غور سے سنیں، اس کے بعد ساتھ میں دوسری مرتبہ میں ساتھ میں پڑھیں، پھر چلا کر سنیں، بار بار مشق کرتے رہیں۔ اور پھر چند دن نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حد سے حد 1-2 مہینے آپ نے کوشش کر لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ قاعدہ اچھی طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ جب قاعدہ آپ کو آ گیا تو قرآن شریف بہت جلد آپ کو پڑھنا آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای، میں نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی بھی لفظ ہو، تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو وہ کھینچی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ الف زیر ای، ہاں، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طا زیر تی، ظا زیر غی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی۔ تو پہلے اس طریقے سے پڑھنا ہے، پھر دوسرے مرتبہ میں اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، غی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ظی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی،
وی، ہی، ای۔ ہاں، بہرحال نکالنے کا بہت خاص خیال رکھیں، اور ابھی نہ اگر سمجھ میں آیا ہو تو جو سبق نمبر 1 کے اندر جو ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے کون سا لفظ نکلتا ہے اس کو ضرور سن لیں۔ نکالنا بہت ضروری ہے، اور نکال کر طریقے کے ساتھ پڑھنا یہی فائدہ دے گا، اور اسی سے ہماری قرآن شریف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اور ہماری نمازیں درست ہوتی ہیں۔ تو یہی بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک دو میں مثالیں بھی دوں گا آگے چل کر کہ کتنا فرق ہو جاتا ہے یہ لفظ چینج کر تبدیل کر پڑھتے ہیں تو۔ اب ٹھیک ہے جی، اس کے زیر کی جو ہے یہاں پر مشق کرائی گئی ہے، اب اس کی کر لیتے ہیں۔ الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، با زیر بی، سین زیر سی، بی سی، تا زیر تی، نون زیر نی، تی نی، جیم زیر جی، با زیر بی، جی بی، کاف زیر کی، تا زیر تی، کی ٹی، قاف زیر قی، قا زیر ٹی، قی ٹی، را زیر ری، سین زیر سی، ری سی، ہا زیر ہی، فا زیر فی، ہی فی، یا زیر یی، دال زیر دی، یی دی، لام زیر لی، کاف زیر کی، لی کی، الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ جیسے جیسے ہجے کرتے جائیں ویسے ویسے پیچھے سے لفظ کو ملاتے رہیں۔ ابھی 3 لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں، لیکن آگے چل کے زیادہ آئیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہوگی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ با زیر بی، دال زیر دی، بی دی، نون زیر نی، بی دی نی، سین زیر سی، لام زیر لی، سی لی، میم زیر می، سی لی می، ضاد زیر دی، را زیر ری، دی ری، با زیر بی، دی ری بی، دال زیر دی، را زیر ری، دی ری، سین زیر سی، دی ڈی سی، را زیر ری، زا زیر زی، ری زی، قاف زیر قی، ری زی قی، عین زیر عی، میم زیر می، عی می، لام زیر لی، عی می لی، کاف زیر کی، تا زیر تی، کی تی، با زیر بی، کی تی بی، ہا زیر ہی، لام زیر لی، ہی لی، کاف زیر کی، ہی لی کی۔ تو پہلے اس طریقے سے سنیں اور مشق کریں، پھر بعد میں اس طریقے سے سنیں اور بار بار مشق کریں۔ ای بی، بی سی، تی نی، جی بی، کی تی، قی تی۔ حرکت ظاہر ہونا چاہیے، کھینچنا نہیں ہے زبر زیر پیش والے لفظ کو۔ ری سی، ہی فی، ی دی، لی کی، ای بی لی، بی دی نی، سی لی می، دی ری بی، دی ری سی، ری زی قی، عی می لی، کی ٹی بی، ہی لی کی۔ یہ آج سبق نمبر 8 کے اندر جو مشق کرائی گئی، جو پہچان کرائی گئی ہے وہ زیر کی ہے اور اسی کی مشق کرائی گئی ہے، تو پہچان کر لیں اور بار بار مشق کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب سبق نمبر 9 کے اندر جو مشق کرائی جائے گی اس قاعدہ کے اندر، یعنی النور قاعدے کے اندر، وہ کیا ہوگا؟ پیش ہوگا۔ تو جلدی پیش کے ساتھ میں اور پیش کے ساتھ ساتھ جو زبر زیر پیش تینوں کی جو ہے بار بار مشق کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سبق نمبر 9 کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، اس کی مشق کریے، کوشش کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔